أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم إن الله يعلم ما يدعون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 31 से आयत नंबर 44 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अब इन आयात का तर्जुमा और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करेंगे। वलम्मा जाअत, और जब आए, रुसुलुना, हमारे कासिद इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बिलबुशरा, खुशखबरी लेके जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते यानी हमारे कासिद
ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے قالو، تو انہوں نے کہا انا مہلکو، بے شک ہم سب ہلاک کرنے والے ہیں، اہل ہذہ القریہ، اس بستی کے باشندوں کو، ان اہلہا، بے شک اس کے جو اہل ہے، رہنے والے ہیں، یہ ترجمہ وہ آگے پیچھے ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، اہل کا ترجمہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، لیکن بے شک اس کے رہنے والے، اس کے اہل جو ہے، اس کے باشندے جو ہے، کانوا ظالمین، سب ظلم کرنے والے ہیں۔ قال، اس نے کہا ان فیہا لوطا، بے شک اس میں لوط ہے۔ قال، ان سب نے کہا نحن اعلم، ہم خوب جاننے والے ہیں، بمن، اس کو جو فیہا، اس میں ہے، لننجینہ، بلا شبہ ضرور بضرور ہم بچا لیں گے اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت، وہ ہے، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ، اور جب ہوا یہ کہ آئے رسولنا، ہمارے فرشتے، ہمارے قاصد، لوط علیہ السلام کے پاس، سیئا، وہ مغموم ہوا، وہ کیا ہوا، ناخوش ہوا، بہم، ان کی وجہ سے، وضاقہ، اور تنگ ہوا، بہم، ان کی وجہ سے، ذرعا، دل میں، ان کا دل دنگ ہوا ان کی وجہ سے، وقالو، ان سب نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، لا تخف، تو مت ڈرو، ولا تحزن، اور غم نہ کر، انا منجوک، بے شک ہم سب بچانے والے ہیں آپ کو، وہ اہلک، اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے، ان منزلون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل هذه القریہ، اس بستی کے رہنے والوں پہ، رجزا، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، اس وجہ سے، جو کانوا یفسقون، وہ سب نافرمانی کیا کرتے تھے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چھوڑی، منہا، اس سے، آیتاً، ایک نشانی، بینتاً، واضح، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سب عقل رکھتے ہیں، وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ہے، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم، اے میرے قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، ورجو، اور تم سب امید رکھو، الیوم الاخر، آخرت کے دن کی، ولا تعثوا، ہاں تم سب مت پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے بن کر، فکذبوہ، تو ان سب نے جھٹلا دیا اسے، فاخذتہم، تو پکڑ لیا انہیں، الرجفۃ، زلزلے نے، فاصبحوا، پھر وہ سب ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھر میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، وہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، وعادا، اور عاد، وثمودا، اور ثمود، فقد تبینہ، اور یقیناً بالکل واضح ہو چکی ہے، لکم، تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کے گھروں میں سے، یعنی عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے، اور بے شک واضح ہو چکی ہے تمہارے لیے ان کی رہائش گاہیں، وزین لہم، اور مزین کر دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، فصدہم، بس انہیں، اس نے روک دیا انہیں، عن السبیل، راستے سے، وکانو، حالانکہ وہ سب تھے، مستبصرین، بہت بصیرت رکھنے والے، یعنی بہت ہوشیار تھے، وقارون، و فرعون، اور قارون اور فرعون، و حامان، اور حامان، یعنی قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً آئے ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فاستکبروا، تو ان سب نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وما كانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ کسی طرف بھاگ کر نکل جانے والے، اور نہ تھے وہ سب ہم سے بچ کر سب آگے نکل جانے والے، فَكُلًّا، تو ہر ایک کو، اخذنا، ہم نے پکڑا، بذنبہ، اس کے گناہ کی وجہ سے، فمنہم، پھر ان میں سے، من، جو، ارسلنا، ہم نے بھیجی، علیہ، اس پر، حاصبہ، پتراؤ کرنے والی آندھی، بعض ان میں سے وہ ہے کہ ہم نے بھیجی ان پر سنگ بار ہوا، یا پتراؤ کرنے والی آندھی، ومنہم، ان میں سے بعض وہ ہے، اخذتہ الصیحہ، کہ پکڑا انہیں چیخ نے، ومنہم، ان میں سے بعض وہ ہے،
من خسفنا جنہیں ہم نے دنسا دیا بھی ان کو یعنی الارض زمین میں، ومنہم اور ان میں سے بعض وہ ہے اغرقنا جن کو ہم نے غرق کر دیا، وما کان اللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے لیظلمہم تاکہ وہ ان پہ ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم لیکن وہ سب اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ مثل الذین مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ دوست مددگار، کمثل العنکبوت ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی کی مثال کی طرح ہے، اتخذت بیتا اس نے بنایا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اور بے شک سب سے زیادہ کمزور گھروں میں سے لبیت العنکبوت یقیناً مکڑی کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ سب اس بات کو جانتے، ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یدعون جسے وہ سب پکارتے ہیں من دونہ اس کے علاوہ، من شیء کوئی چیز بھی، وہو العزیز اور وہی غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اور یہ مثالیں ہیں، نضربها ہم بیان کرتے ہیں انہیں للناس لوگوں کے لیے، وما يعقلها اور نہیں سمجھتے انہیں الا العالمون مگر سب علم رکھنے والے۔ خلق اللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق کے حق کے ساتھ، ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لآیتا یقینا نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، بلا شبہ یقینا اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ چلو جیسا کہ گزشتہ سبق میں بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ العنکبوت کا مرکزی مضمون ایمان اور آزمائش ہے۔ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ایمان اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی اہل ایمان کی آزمائش کرتا رہا ہے اور آج بھی اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے، تو اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مشرقی اردن کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، آپ نے ان کی مرکزی بستی صدوم اور دیگر بستیوں کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں توحید کی دعوت دی، کفر، شرک، فحاشی، بد اخلاقی اور ہم جنسی جیسی قبیح بیماریوں سے منع فرمایا۔ یہ لوگ فطرت سے باہر نکل چکے تھے۔ یہ کیا تھے؟ یہ لوگ فطرت سے باہر نکل چکے تھے، غیر فطری کام انجام دینے لگے تھے۔ باوجود انتہائی کوشش اور محنت کے جب لوگوں نے لوط علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اس مفسد قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، قوم کو کافی مہلت جو ہے وہ مل چکی تھی اور اب ان کی گرفت کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت پہ مامور فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں اس پیرانہ سالی میں بیٹے کی خوشخبری دیں اور پھر قوم لوط کی ہلاکت کے لیے ان کی بستی میں جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت تھی کہ ایک طرف پوری قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے جس کی نسل سے عظیم قوم بنی اسرائیل کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات سورہ ہود اور سورہ حجر اور بعض دوسری صورتوں میں مذکور ہے، لیکن یہاں پہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس واقعے کو صرف عبرت کی خاطر بیان کیا ہے۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا جب ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے،
یہاں پر خوشخبری کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، دوسری صورتوں میں تفصیل موجود ہے کہ قاصد انسانی شکل میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ فرشتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے، ان کو انسانوں کی صورت میں مہمان سمجھا، بچھڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ بالآخر مہمانوں نے اپنا تعارف خود کرایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سورہ حجر میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، قال فما خطبكم ایها المرسلون، اے فرشتوں تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا ان مهلكو اہل هذه القرية، کہ ہم تو صدوم کی بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، ان اہلہا کانوا ظالمین، کیونکہ اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم لوگ ہیں اور ان کی ہلاکت کا حکم ہو چکا ہے۔ بستی کی تباہی کی خبر سن کے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ قال ان فیہا لوطا، کہنے لگے کہ اس بستی میں تو اللہ کا نبی اور میرا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں مقیم ہے، یعنی ہم لوط علیہ السلام کی شخصیت سے غافل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم ضرور بچا لیں گے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے، كانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ بیوی کے پیچھے رہ جانے کی تفصیل سورہ ہود میں موجود ہے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہ رات کے پچھلے حصے میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، یہی پیچھے رہنے والوں میں تھی کہ اس پر بھی وہی آفت پڑنے والی تھی جو باقی قوم پر نازل ہونے والی تھی۔ تو بہرحال فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دلا دی کہ ان کے گھر والے سوائے ان کی بیوی کے جو کافرہ تھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کے رات کے پچھلے حصے میں بستی سے نکل گئے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہ گئی، چنانچہ وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ ہی عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ تو اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، فرشتے نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، بستی میں داخل ہو کے انہوں نے لوط علیہ السلام کا پتہ پوچھا اور آپ کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر سی ابہم، آپ بڑے ناخوش ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور آپ کا سینہ تنگ ہوا۔ آپ جانتے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ بڑے بدبخت ہیں جو اپنی ہم جنسی کی خواہش کی تکمیل کے لیے مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، لہذا آپ نے ان مہمانوں کی عزت کو غیر محفوظ خیال کرتے ہوئے سخت پریشانی کا اظہار کیا اور فرمانے لگے ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے بستی کے لوگوں کو اطلاع دے دی کہ ان کے گھر میں بڑے حسین و جمیل مہمان آئے ہیں، چنانچہ لوگ آپ کے گھر میں آنا شروع ہو گئے، کوئی دیواریں پھلانگنے لگے، بعض نے دروازے توڑ دیے، وہ کہتے تھے کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، اے لوگو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، تمہارے لیے حلال ہے، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو بے ابرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے، رشید نہیں ہے؟ کہ وہ بدتینت لوگ کہاں مانتے تھے، وہ بدتینت جو لوگ تھے، بد فطرت جو تھے، وہ کہاں ماننے والے تھے؟ کہنے لگے
ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہمیں تمہاری لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو۔ جب معاملہ اس حد تک لمبا ہو گیا تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، اور قوم کی تباہی پہ معمور من اللہ ہے۔ اور جیسا کہ سورۃ القمر میں موجود ہے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، جبرائیل علیہ السلام نے ذرا ہاتھ مارا تو سارے حملہ آوروں کی آنکھیں اندھی ہو گئی، مگر اس کے باوجود ان کے ذوق معصیت میں فرق نہ آیا، وہ ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کے مہمانوں کو تلاش کرتے رہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے تسلی دی، وقالوا لا تخف ولا تحزن، کہنے لگے نہ خوف کا اور نہ غمگین ہو، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، بے شک ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تیری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ فرشتوں نے آخر کار لوط علیہ السلام کو صاف بتلا دیا، انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی کے رہنے والوں پہ آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمان اور شرارتی لوگ ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے پچھلے حصے میں بستی سے نکل جائے، آپ نے ایسے ہی کیا، اور پھر جب سورج چمکا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ ان نافرمان لوگوں کی بستیوں کو اوپر اٹھا کے پلٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش اور آگ کے شعلے بھی برسائے، جس سے یہ ساری بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ساری بستیاں بحر میت کے اطراف میں آباد تھی، خود بحر میت اس حد تک متاثر ہوا کہ اس کا پانی بھی زہریلا ہو گیا، اور آج بھی اس پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے ان بستیوں کو صاحب عقل لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد صدیوں تک وہاں سے گزرنے والے ان بستیوں کے کنڈرات کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے تھے کہ یہاں پہ کس قدر بدبخت لوگ آباد تھے، جن پہ خدا کا قہر نازل ہوا اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سخت امتحان میں ڈالا اور آپ کے مخالفین کو نیست و نابود کر دیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح ہم نے ان کی طرف، مدین کی طرف، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو اس طرح نصیحت کی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الاخر، اور آخرت کی امید رکھو، یعنی آخرت کا خوف جو ہے ہر وقت پیش نظر رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، تجارت میں دھوکہ نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے حقوق ضائع نہ کرو، شرکیہ رسوم سے باز آ جاؤ۔ قوم نے آپ کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ الٹا فکذبوا، آپ کو جھٹلایا، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت ہی کا انکار کر دیا۔ کہنے لگے اے شعیب ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یہ روز روز کی تبلیغ چھوڑ دو، ورنہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے اس طرح کی دھمکی بھی دی، ولولا رحتک لرجمناک، اگر تیری برادری کا لحاظ نہ ہوتا، اگر تیری برادری کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے تھے۔ ہماری برادری کے کئی آدمی ہمارے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم ان کی لحاظ میں تمہارے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔ تو بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان نافرمانوں کو زلزلے نے آپ پکڑا۔ دوسری جگہ موجود ہے، اس قوم پہ دو قسم کا عذاب آیا، یعنی نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت چیخ بھی آئی، جس سے ان کے دل اور جگر جو ہے وہ پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ایکا والے بھی شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے اور آپ ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے۔ سورۃ الشعراء میں موجود ہے، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ہم نے ان کو صاحبان کے عذاب میں پکڑ لیا۔ سیاہ بادل گھر کر آئے، لوگوں نے سمجھا کہ اب بارش ہوگی، جب لوگ
اس صاحبان نما بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسنے لگی جس نے سب کو بسم کر رکھ دیا۔ تو بہرحال مدین والوں کو زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے۔ ظاہر ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے قدم جو ہے ٹک نہیں سکتے اور وہ گھٹنوں کے بل اوندے منہ گرتے ہیں۔ اس وقت اتنی دہشت طاری ہوتی ہے کہ پرندے بھی زمین پر پھل پھیلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ثمود کا ذکر فرمایا، وعادا وثمودا، قوم عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ ان کی ہلاکت کی نشانی یہ ہے وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، کہ ان کے گھر تمہارے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ یہ قومیں پہاڑوں کو تراش تراش کر نقش و نگار والے عالیشان مکان تیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا جب تم یمن اور تبوک کی طرف سفر کرتے ہو تو ان قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جس سے ان کی ہلاکت کا پتہ چلتا ہے، ان کے مکانات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے آسودہ حال لوگ تھے۔ مگر ان کی بدبختی یہ تھی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو انہیں مزین کر کے دکھا دیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس طرح انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، یعنی ان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ وہ اپنے قبیح افعال کو اچھا سمجھ کر انجام دیتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور یہ بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ اور یہ کیا تھے؟ بڑے ہوشیار لوگ تھے، بظاہر بے وقوف نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے صناع اور کاریگر تھے، دنیا کے کاروبار کو خوب سمجھتے تھے، مگر آخرت کی زندگی سے بالکل بے خبر تھے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ عقل معاش میں تو بڑے طاق ہوتے ہیں مگر عقل معاد سے خالی ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا میں کافر، مشرک اور ملحد قسم کے لوگ عقل معاش میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے سائنسدان، پروفیسر اور فلاسفر ہیں، تجارت کے معاملے میں بڑے بڑے تجربات رکھتے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں، سیاست میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، صنعت و حرفت میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، مگر آخرت کی عقل نہیں رکھتے۔ اس قسم کے لوگوں میں بڑے بڑے بیرسٹر بھی ہیں کہ جب دلائل لیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، مگر معرفت الہی، قیامت، محاسبہ اعمال، جنت اور دوزخ کے معاملات میں ان کا ذہن بالکل کام نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی دائمی زندگی میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ وقارون وفرعون وحامان، قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ فرعون ڈکٹیٹر تھا، بڑا مستبد اور ظالم بادشاہ تھا، انتہائی درجے کا خود سر اور مغرور تھا۔ سورہ یونس میں ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک فرعون زمین میں بڑا بنتا تھا، مغرور تھا، وہ بے لگام لوگوں میں سے تھا۔ اس کا وزیر حامان بیوروکریسی یعنی نوکرشاہی کا نمونہ تھا۔ یہ نوکرشاہی آج بھی موجود ہے۔ یہ خاص ذہنیت اور خاص ڈھب کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں دخیل ہوتے ہیں، تنخواہیں، وظیفے، پینشن اور دیگر مراعات حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر حاکم کو اپنے پیچھے لگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ سرمایہ داروں کا ہے، جس کی مثال قارون کی شکل میں موجود ہے، کہ یہ لوگ مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یحسبون ان مالہ اخلدا، یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتے کہ ان کا مال انہیں لازوال بنا دے گا۔ سیٹ قسم کے ان لوگوں کی تجوریہ دولت سے بری رہتی ہے، بینک بیلنس ٹھیک ہوتا ہے، تجارت پہ چائے رہتے ہیں، صنعت و حرفت کے مالک ہوتے ہیں، اپنی دولت کی بنا پہ دین کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی چودراہٹ اور رسومات کو ہی دنیا میں جاری کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ اس کے نبی کو، نہ دین کو۔ تو دیکھ لیں فرعون اور قارون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قارون، فرعون اور حامان کو اعلیٰ ترتیب سرمایہ داروں، جابر حکمرانوں اور بیوروکریسی کا نمونہ قرار دیا ہے۔
فرمایا ہم نے ان تینوں کو بھی ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان تینوں یعنی قارون، فرعون اور حامان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں تھے، اپنے تمام تر وسائل کے باوجود وہ خدا کی گرفت سے آزاد نہیں تھے۔ پھر جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان پر عذاب الہی کا نزول ہوا۔ فرعون اور حامان جو ہے وہ بحر قلزم پہ ڈوب کے ہلاک ہوئے، جبکہ قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا۔ یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ یہ کیا تھی؟ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر مارنے والی ہوا بھیجی، ایسی آندھی آئی جس سے پتھر برستے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو چیخ نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ایسی چیخ نازل کی کہ اس کی دہشت سے لوگوں کے جگر جو ہے وہ پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دسا دیا، اور یہ قارون تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ یہ فرعون اور حامان تھے جو اکٹھے غرق ہوئے، اور اس سے پہلے قوم نوح بھی طوفان کی نظر ہو چکے تھے۔ تو فرمایا یاد رکھو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ نافرمان لوگ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے کفر، شرک، غرور اور تکبر، استبداد اور حق تلفی کا ارتکاب کیا، اللہ کی نبیوں کو تکالیف پہنچائی، ان کا انکار کیا، ہر مصلح کی بات کو ٹکرا دیا، من مانی کرتے رہے، اور اس طرح انہوں نے گویا خود اپنی جانوں پہ زیادتی کی، عذاب الہی کا شکار بنے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا۔ اس کے علاوہ آخرت کا دائمی عذاب انہیں ملنے والا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال مکڑی کی ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے۔ ولی کا معنی دوست، رفیق، ساتھی اور کارساز بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا بنا لیا ہے، ما فوق الاسباب ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کی حمایتی سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی ہے، اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بناتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مکڑی کا گھر وہ جالا ہوتا ہے جو وہ اپنے منہ سے نکلنے والے لعاب سے اپنے ارد گرد بن لیتی ہے۔ مکڑی اسی گھر میں رہائش اختیار کرتی ہے اور اسی کے ذریعے شکار کر کے آپ اپنی خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔ تو ہر جاندار کو سر چھپانے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اپنی رہائش کے لیے کچے مکانوں سے لے کے عالیشان محلات تک تیار کرتے ہیں، ان میں ہر طرح کی سہولتیں رکھتے ہیں۔ صحراؤں، جنگلوں میں رہنے والے لوگ خیمے کا گھر بناتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے درندے غاروں اور اسی طرح کڈوں کو گھر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ پرندے درختوں پہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں، وہیں انڈے بچے دیتے ہیں۔ رینگنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ زمین کے اندر گھر بناتے ہیں۔ چیونٹیوں کا ذکر سورہ نمل میں ہو چکا ہے، وہ بھی اپنی بلوں میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام گھروں کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر یعنی اس کا جالا ہوتا ہے، جو نہ اسے گرمی سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ تیز ہوا کو برداشت کر سکتا ہے۔ ذرا آندھی یا بارش آئی تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اگر آگ جو ہے قریب سے بھی گزر جائے تو یہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور مشرکین کے نظریات بھی یقیناً اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو اپنا کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان سے حاجت براری کراتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان لوگوں کو سمجھ ہوتی اور یہ جان سکتے کہ شرک کتنی کمزور چیز ہے جس پہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، لوگوں ذرا غور سے سنو، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو
اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، وہ تو ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ضعف الطالب والمطلوب، کہ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہے۔ مانگنے والا تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے محروم ہے جس کو طلب کر رہا ہے، اور جس سے مانگتا ہے نہ وہ چیز اس کے پاس موجود ہے اور نہ وہ دینے پہ قادر ہے، لہذا طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہے۔ حقیقت یہ ہے ان القوة للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور مخلوق ساری عاجز اور محتاج ہے۔ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، چاہے نبی ہو، ولی ہو یا صاحب قبر ہو، یہ سب کمزور اور محتاج ہے۔ کوئی کسی کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، مشکل دور نہیں کر سکتا۔ جو ما فوق الاسباب ان کو پکارتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں در کا ذکر آیا ہے، تو اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے جو ترمذی شریف میں موجود ہے، کہ انسان کی بنیادی ضروریات میں کھانا پینا اور پہننا ہے، وَبَيْتٌ يُسْكِنُهُ، اور وہ گھر ہے جس میں انسان سکونت اختیار کر سکے، گرمی سردی سے بچاؤ، جسمانی سکون، راحت، جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر شخص کے پاس گھر ہونا چاہیے، کچا ہو یا پکا، اگرچہ کرائے کا ہو مگر ہونا تو چاہیے، جس میں کوئی شخص سکون پکڑ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وسیع عریض برکتوں والا، سکون والا، رحمتوں والا اپنا گھر نصیب فرما دے۔ بعض دیگر چیزیں بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں آتی ہے اور ہر شخص کو میسر آنی چاہیے۔ مثلا ہر زندہ انسان کے لیے صحت ایک بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا اور نہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ انسان محنت مزدوری کر کے اپنے لیے روزی کا سامان بھی پیدا نہیں کر سکتا، جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا، تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ لہذا صحت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے کم از کم اتنی تعلیم تو ضروری ہے جس سے وہ اپنے حقوق اور فرائض کو تو پہچان سکے، حلال و حرام میں امتیاز کر سکے، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط کو پہچان سکے۔ یہ 6 چیزیں انسان کے بنیادی حقوق ہیں، بیسک رائٹس جنہیں کہتے ہیں، ان میں شمار ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ والے ان حقوق کی آج کل بہت تشہیر کرتے ہیں اور ان کی فراہمی کا سہرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ چیزیں تو قرآن اور سنت میں موجود ہے، اور کوئی انسان ان حقوق سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ تو شرک کے بیکار ہونے کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ خواہ مخواہ مخلوق سے امید لگا لیتے ہیں، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بے بس ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی صورت کے دوسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ روزی کے مالک نہیں ہے، لہذا فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں تلاش کرو۔ زمین اور آسمان سے روزی کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتا ہے، مخلوق تو خود روزی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے بارے میں فرمایا کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی معبود نہیں ہو سکتے تو باقی مخلوق کس شمار میں ہے؟ انسان کھانے پینے کے علاوہ سانس لینے کے لیے ہوا کا محتاج ہے، چلنے پھرنے کے لیے زمین کا محتاج ہے۔ لوگ بلا وجہ انسانوں کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا حسین سے مدد مانگتا ہے، کوئی یا غوث العظم کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، کوئی کسی ولی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی صحابی کو، اور کوئی جبرائیل اور میکائیل فرشتوں سے مدد کا طالب ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ سب انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر دیں گے کہ مولا کریم، ہم نے تو تیرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہیں مانا، پھر انہوں نے ہمیں کیسے اپنا کارساز مان لیا؟ ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ ہمیں اپنا حاجت روا، مشکل کشا تسلیم کر لو۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہر قسم کا شرک جو ہے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے، اس پر قطعاً اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء،
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے، ہر ایک کی حاجت روائی اور مشکل کشائی وہی کرتا ہے، اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا، واجب الوجود، خالق، مدبر اور معبود وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، اس کے سامنے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، کمال قدرت اور حکمت کا مالک وہی وحدہ لا شریک ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن مجید میں بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہے، اس مقام پر مکڑی کے جانے کی مثال ہے، جبکہ سورہ نمل میں چیونٹی کی مثال بیان کی ہے، اور سورۃ النحل میں شہد کی مکھیوں کی مثال ہے، سورۃ النور میں نور خداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے، کہیں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑوں کی مثالیں ہیں، کہیں مومن اور کافر کی مثال ہے، تو کہیں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی بہت سی مثالیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ امام ترمذی نے کتاب الامثال کے نام پر ایک مستقل باب باندھا ہے، اور مثال بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی باریک مضمون کو انسانی عقل و فہم کے قریب لایا جا سکے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر 1000 مثالیں یاد کر رکھی ہے۔ آپ فاتح مصر ہے، پہلے کفر میں شدید تھے، مگر جب ایمان لے آئے تو اسلام کی فداکاری میں بھی پیش رہے۔ کلیلہ دمنہ نامی کتاب تبت والوں نے آج سے 2200 سال قبل لکھی تھی، جس کا ترجمہ سنسکرت، فارسی، عربی اور دیگر زبانوں میں بھی ہوا ہے۔ اس میں گیدڑ، لومڑی، ہاتھی، سانپ، بچھو وغیرہ کی زبانوں سے بڑی سبق آموز اور حکمت کی باتیں سمجھائی گئی ہے۔ یہ بھی جانوروں کی مثالیں ہیں، اور ان کے ذریعے کوئی چیز آسانی سے سمجھ سکتی ہیں، تو فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو اہل علم اور اہل عقل ہی سمجھ سکتے ہیں، اور پھر آگے دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، لہذا عام لوگوں کو اہل علم کا اتباع کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کا اپنی نشانی کے طور پہ ذکر فرمایا، ارشاد ہوتا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ اس کی حکمت کا نمونہ ہے۔ انسان کی تخلیق بھی عبث نہیں ہے، اس کا انجام بھی سامنے آنے والا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ ایمان اور عقل سے عاری ہے وہ ان نشانیوں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ابتلا کا سلسلہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے لیے نیک بندوں کا حال ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ مجرموں کی سزا کا ذکر بھی کیا ہے۔ دین اور توحید کے بنیادی مسائل کا ذکر فرمایا ہے، اور شرک کی قباحت کو مثال کے ذریعے واضح کیا ہے، تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی سمجھ آ گئی ہے سب کو انشاءاللہ؟